ابراہیم بن مالک اشتر نخی امام علی علیہ السلام کے مشہور ساتھی اور سپہ سالار مالک اشتر کے فرزند تھے۔ آپ کی کنیت ابو النعمان تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلہ بنو نخی سے تھا، جو قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی۔ تحریک مختار سے پہلے ابراہیم کی ابتدائی زندگی کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں ملتی۔ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے چاہنے والوں اور اپنے والد مالک اشتر کی رکاب میں شامل تھے اور امیر معاویہ سے صفین میں جنگ کی تھی۔ اپنے والد کی طرح ابراہیم کے اندر شرف، عظمت و جلالت اور قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ابن کثیر نے انہیں قبیلہ نخی کا سب سے بہادر، شہسوار اور مرد میدان میں شمار کیا ہے۔ ابراہیم اشتر ابتدا سے ہی امام علی علیہ السلام کے محب اور اہل بیت رسول کے عاشق تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے بیٹے عباس کے ساتھ مل کر بہت سے کارنامے انجام دیے تھے اور دونوں بہادری سے لشکر شام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد جب بنو امیہ نے امام حسن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور جس طرح حجاز مقدس میں علی کے شیعوں پر ظلم ڈھائے گئے، ابراہیم ان حالات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ جو دن گزر رہا تھا، ابراہیم کے دل میں بنو امیہ کے خلاف آتش غضب بڑھتا جا رہا تھا۔ صفین کے بعد سے ابراہیم نے اپنی زندگی بنو امیہ سے نفرت و بیزاری میں گزاری، لیکن محرم 61 ہجری میں جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آل محمد کو یزید کے حکم سے بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا تو ابراہیم کے دل میں جلتی ہوئی چنگاریوں اور شعلوں نے دھکتے ہوئے آگ کی شکل اختیار کر لی۔ کربلا میں امام حسین کے قیام کے وقت ابراہیم منظر عام پر نہیں تھے۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مختار سقفی اور دوسرے شیعان علی کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا تاکہ وہ امام حسین کی مدد نہ کر سکیں، اسی طرح ابراہیم کو بھی قید میں رکھا گیا تھا۔ شہادت حسین کے بعد ابراہیم کے سینے میں شدید غم و غصہ تھا۔ وہ کسی حال میں بھی شہدائے کربلا کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم حسین کے بھائی عباس کے عزیز دوست تھے۔ انہوں نے بچپن اور جوانی ایک ساتھ گزاری تھی۔ جب ابراہیم نے غازی عباس کی شہادت کی خبر سنی تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ ابراہیم نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور غشی کی کیفیت میں فرات کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ آپ دن بھر فرات کے کنارے بیٹھے رہتے اور آپ کا بدن بخار سے تپتا رہتا۔ روایات ہے کہ آپ ایک دن اسی جگہ بیٹھے تھے جہاں حضرت عباس نے مشق بھری تھی۔ آپ اس جگہ بیٹھے صدمے اور بخار سے کانپ رہے تھے۔ ابراہیم عالم بیدار اور عالم خواب کے درمیان تھے کہ ایک گھوڑے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا تو یہ گھوڑ سوار عباس ابن علی تھے۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا، تعجب ہے ابراہیم، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو، میرے مولا حسین تمہارے منتظر ہیں۔ ابراہیم نشتر نے کہا، میں زمین میں دھس گیا ہوں، گرفتار ہوں۔ عباس نے کہا، یہ مناسب نہیں کہ مالک اشتر کے بیٹے ہوتے ہوئے تم قافلہ کربلا تک نہ پہنچو۔ اٹھو ابراہیم، اٹھو، اپنا ہاتھ مجھے دو۔ ابراہیم نے اپنا ہاتھ عباس کی طرف بڑھایا اور گش کھا کر فرات کے پانی میں گر گئے۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار سقفی نے یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تمام قاتلین حسین کو جہنم وصل کرے گا اور اس زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کرے گا۔ شیعان علی موالی اور اجمی مختار کے ساتھ تھے، لیکن مختار کو ایک باصلاحیت اور بہادر کمانڈر کی ضرورت تھی تاکہ وہ یزیدی لشکر کو شکست دے سکے۔ لہذا کوفیوں نے مختار کو مشورہ دیا کہ ابراہیم اشتر مالک اشتر کا بیٹا اور علی کا سچا عاشق ہے۔ وہ ایک بلند ہمت والا دلیر مرد ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آ جائے تو شامی لشکر کو دھول چٹا دے گا۔ شہزادہ مختار نے زید ابن انس اسدی کو ابراہیم کے پاس بھیجا اور اسے مختار کے ساتھ مل کر خون حسین کا بدلہ لینے کی دعوت دی۔ ابراہیم اشتر اس پر راضی ہو گیا۔ وہ مختار کے پاس آیا اور اس کی بیعت کر لی۔ ابراہیم نے کہا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ لشکر شام کو تہ و بالا کر کے دکھاؤں گا اور قاتلین حسین کو کا بھیجا کچل ڈالوں گا۔ مختار نے ابراہیم کے ساتھ مل کر لشکر جمع کیا اور تیاری مکمل ہونے کے بعد کوفہ پر حملہ کر دیا۔ کوفہ کی گلیوں میں مالک اشتر کے بیٹے کا نام سن کر سب کے دل دہل گئے۔ ابراہیم ایسی جوان مردی کے ساتھ لڑا کہ اس نے کوفے کو اموی لشکر کا قبرستان بنا دیا۔ بنو امیہ کے گورنر بن مودی کو شکست ہوئی اور کوفہ پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ مختار نے اپنی امارت کی بنیاد ہی خون حسین کے بدلے پر رکھی تھی۔ اس نے ابراہیم
اشتر کو لشکر اور جنگی سامان مہیا کر کے بصرہ اور مزید عجمی علاقوں میں بھیجا تاکہ قاتلان حسین کے سر قلم کیے جائیں۔ ابراہیم نے کربلا میں ملوث ایک ایک سپاہی کو تلاش کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا، جن میں شمر، ہولی اور سنان شامل ہیں۔ ابراہیم کی پیش رفت دیکھ کر خلیفہ عبد الملک اور عبید اللہ ابن زیاد گھبرا گیا۔ بہت ہی جلد ایرانی، عجمی اور شیعان علی لشکر مختار میں شامل ہو رہے تھے۔ مختار کی طاقت و قوت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لہذا سال 67 ہجری میں اموی گورنر ابن زیاد 30,000 فوج لے کر عراق کے شہر موصل میں اترا۔ یہی ابن زیاد ہے جو امام حسین کی شہادت کا ذمہ دار تھا اور جسے شہادت حسین کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا تھا اور پھر مولا حسین کے سر پر چھڑیاں ماری تھیں۔ مختار میں فوراً ابراہیم اشتر کو ابن زیاد کے مقابلے کے لیے موصل بھیجا۔ موصل کے قریب فرات کے کنارے ابن زیاد اور ابراہیم اشتر کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ کو جنگ خازر کہا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے قبل ابراہیم اشتر نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک ولولہ امیز خطبہ دیا۔ ابراہیم نے گرجدار آواز سے کہا، اے دین کے انصار اور خدا کے سپاہیوں، ہماری جنگ عبید اللہ ابن مرجانہ کے خلاف ہے، جو فاطمہ کے لال مولا حسین کا قاتل ہے، جس نے حسین اور ان کے بچوں اور عورتوں کو فرات کے پانی سے محروم کر دیا تھا اور انہیں بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے شریفوں کے ساتھ فرعون نے بھی وہ سلوک نہ کیا ہوگا جو ابن زیاد نے اہل بیت رسول کے ساتھ کیا ہے۔ خدا نے ہمیں آج یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اس معلوم کا خون بہا کر ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے۔ ابراہیم کے پاس صرف 8,000 کا لشکر تھا، اس کے باوجود وہ جرأت مندی سے لڑا۔ 17 دنوں تک صبح و شام خون ریز جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اموی لشکر کی 30,000 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ فرات کے کنارے ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سر کاٹ دیا، اس کے بدن کو آگ میں جلا ڈالا اور سر کو مختار کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ مختار نے ابن زیاد ملعون کے سر کو کوفہ کے محل کے اسی مقام پر رکھا جہاں 6 برس قبل نواسہ رسول حسین ابن علی کے سر کو رکھا گیا تھا۔ کوفہ میں مختار کی شہادت کے بعد ابراہیم 31 ہجری تک موصل کا حاکم رہا اور آخرکار مروانی لشکر نے ابراہیم کو شکست دے کر انہیں شہید کر دیا۔ مختار سقفی اور ابراہیم اشتر تاریخ اسلام کے وہ دلیر اور جانباز مجاہد ہیں کہ جن کا نام تاریخ کے پنوں میں کہیں دبا سا دیا گیا ہے، جبکہ ان کا پوری مسلم امہ پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان دونوں منتقم کرار نے کربلا کے صرف 6 سالوں کے اندر ہی ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا کر ڈالا۔